اور ہم بات کر رہے ہیں عورت کے مظلومیت کی، عورت کے صبر کی، عورت کی استقامت کی، عورت کی وفا کی. آج ہم یہ تمام باتیں کر رہے ہیں، تو آپ سے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سب سے پہلے میں ساحر آپ کی خدمت میں، آپ کی پوری ٹیم کی خدمت میں اور آپ کے ذریعے سے تمام عالم اسلام کو اور خود آقائے دو جہاں والی کون و مکان تاجدار انبیاء و مرسلین، ختم انبیاء و مرسلین، سید و سردار انبیاء و مرسلین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تعزیت اور تسلیت پیش کرنا چاہتی ہوں، اس لیے کہ پہلی ام المومنین حرم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آنے والی پہلی خاتون بی بی خدیجۃ الکبریٰ کا آج یوم رحلت ہے. اور یہ بھی تاریخ کی ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں سب سے زیادہ جن ام المومنین نے سرکار کے ساتھ وقت گزارا وہ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ ہے. اور خدیجۃ الکبریٰ کی زندگی میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی دوسرا عقد نہیں فرمایا. یعنی یہ وہ صفت ہے جو دو خواتین کے ساتھ منسوب ہے. ایک ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ کی زندگی میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرا عقد نہیں فرمایا، اور دوسرا خود ان کی بیٹی شہزادی کونین بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی زندگی میں مولا کائنات شیر خدا نے کوئی دوسرا عقد نہیں فرمایا. ہم جب بات کرتے ہیں ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ کی زندگی میں، تو آج کی عورت، میں بڑے معذرت کے ساتھ عرض کر رہی ہوں ساحر کہ ہم لوگ جب ہمیں سہولیات چاہیے ہوتی ہیں تو ہم وہاں پہ صنف نازک کا کارڈ کھیلتے ہیں کہ ہم عورت ہیں. لیکن آج کی عورت جو کہ تعیشات کی عادی ہے، آج کی عورت جو کہ آسائشات کی عادی ہے، آج کی عورت جو کہ لگژریز کی عادی ہے، اس عورت کو یاد ہونا چاہیے کہ کائنات میں ایک ایسی عورت تھی جو کہ حرا کے غار کی بلندیوں پہ جاتی تھی اپنے شوہر کے واسطے کھانا لے کر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پہلی وحی آئی تو پہلی وحی کو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کو اس میں شریک کیا؟ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ کو بتایا کہ میرے ساتھ ایسا ایسا واقعہ درپیش ہوا ہے. اور ام المومنین کا بھی ہمیں کردار کیا عظیم نظر آتا ہے. کہتے ہیں کسی بھی عظیم مرد کو اپنی عظمت کو بنوانے کے لیے وہ پوری دنیا سے اپنی عظمت بنوا سکتا ہے، لیکن پہلے اپنے گھر سے اس کو عظمت، کیونکہ گھر والے سب جانتے ہیں، گھر والوں کے سامنے اس مرد کا اٹھنا بیٹھنا، بولنا چالنا، رہنا سہنا سب کچھ ہوا کرتا ہے، تو گھر والے ساری حقیقتیں جانتے ہیں. لیکن اس موقع پر ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو خدا ضائع نہیں فرمائے گا، اس لیے کہ آپ یتیموں، بیواؤں، بے کسوں کے سہارا ہیں. آپ کو دیکھ کر، آپ کے روئے مبارک کو دیکھ کر بارشوں کے لیے دعائیں مانگی جاتی ہیں. تو ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ کی عظیم شخصیت اور آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے نذران عقیدت پیش کیا. کہا کہ خدیجہ کے ذریعے اللہ نے مجھے اس وقت صاحب اولاد کیا جس وقت کہ مکے کی سرزمین پر لوگ مجھے ابتر کے تانے دے رہے تھے. خدیجہ نے اس وقت میری تصدیق کی جبکہ سب میری تکذیب کر رہے تھے. خدیجہ نے اس وقت اپنے مال سے مدد کی کہ جس وقت کوئی میرا ناصر و مددگار نہیں تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدیجہ کی عظمتوں کے قصیدے پڑھتے رہے، خدیجہ کی عظمتوں کا بیان فرماتے رہے، اس لیے کہ شب وصل جسے ہم شب عروسی کہتے ہیں، اس رات کو خدیجۃ الکبریٰ نے اپنی تمام دولت، ملیکۃ العرب تھیں اور ملیکۃ التجار تھیں. خدیجہ کے تجارتی قافلے شام، حجاز اور یمن تک جایا کرتے تھے، اور جب وہ مال منافع لے کر واپس آیا کرتے تھے مکے کے لوگوں کی نگاہیں خیرہ ہو جایا کرتی تھی. اتنی دولت تھی، وہ تمام کی تمام دولت خدیجہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دی. 14 صدیاں گزر گئیں، کوئی بددیانت سے بددیانت مورخ یہ نہیں لکھ سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیونکہ خدیجہ کی دولت کی ضرورت تھی اس لیے خدیجہ سے عقد فرمایا. نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں مانگا. خدیجہ نے خود اپنے محبوب شوہر کے لیے، ایک مسکراہٹ مصطفیٰ کے لیے کہ جبین مصطفیٰ پر کوئی شکن نہ آئے، اپنی تمام دولت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہبہ فرما دی، اور اشاعت اسلام کے واسطے اس دولت کو خرچ کیا گیا. غلاموں کو خرید کے آزاد کرایا جاتا تھا، مجبوروں کی، بے کسوں کی، لاچاروں کی مدد کی جاتی تھی. ظاہر دنیا کا طریقہ ہے کہ فرعون کی، شداد نمرود کی دولت بھی اگر بیٹھ کے خرچ کی جائے تو وہ ختم ہو جایا کرتی ہے، خزانے خالی ہو جایا کرتے ہیں. یہ تو خدیجہ کی دولت تھی. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ وقت بھی آیا کہ جب 3 سال تک شعب ابو طالب میں محصور کیا گیا مسلمانوں کو، اور اس وقت ملیکۃ العرب خدیجۃ الکبریٰ جن کی تمام دولت ختم ہو چکی تھی عالم اسلام کے واسطے، وہ خدیجہ اپنے محبوب شوہر کا ساتھ نہیں چھوڑتی. تمام مصائب میں، تمام آلام میں، تمام مشکلات میں شریک ہیں. اور یہاں تک کہ خدیجہ کے رشتہ دار، ان کے خالہ زاد بھائی بھی اگر رات کے اندھیروں میں شعب ابو طالب میں اناج کی بوریاں پہنچاتے ہیں تو خدیجۃ الکبریٰ اسے بھی عام مسلمان
مسلمانوں کے اوپر تقسیم کر دیتی ہیں. سبحان اللہ. وہ خدیجۃ الکبریٰ، وہ شعب ابو طالب کے جہاں پر ایک عام مسلمان کے پیٹ پر ایک پتھر بندھا نظر آتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکم مبارک پر 2 پتھر بندھے نظر آتے ہیں. خدیجۃ الکبریٰ نے تا زندگی اسلام کے واسطے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے عظیم قربانیاں پیش کی. یہی وجہ ہے کہ جب آپ دنیا سے رخصت ہوئی تو آپ نے 2 تحفے دیے ہیں ہم کو. ایک خدیجۃ الکبریٰ کی دولت جو کہ اسلام کی رگوں میں خون بن کر دوڑ رہی ہے، اور دوسری وہ بیٹی فاطمہ زہرا کہ چلو سلام کریں اس کے آستانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو. سبحان اللہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بہت ساری باتیں الحمدللہ تو آپا نے عرض کر دی. میں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین، جن کا کہ لقب ہے کہ یہ تمام خواتین کی سردار ہیں، ان کا ایک سوشل کردار بڑا اہم ہے. ایک دن رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بڑے رنجیدہ گھر میں داخل ہوئے کاشان اقدس میں. آپ نے پوچھا کیا بات ہے، اتنے رنجیدہ کیوں ہے؟ ارشاد فرمایا اب تک ہمارے جتنے مسلمان ہوئے وہ زیادہ تر سارے غلام ہیں اور ان پر بڑا ظلم و ستم ہے، اور ان کی لہو لہان جسم دیکھ کے، بہتی ہوئی آنکھیں دیکھ کے میرا دل کٹ جاتا ہے. یا رسول اللہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ابھی کچھ غلام آئے تھے کہ کچھ اگر فدیہ دے کے ہم آزاد ہو جائیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زبان حق ترجمان سے بس کلمات نکلنے تھے. بی بی صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سب سے پہلا اسلام کا، میں کہتا ہوں دنیا کا شاید سب سے پہلا ریلیف کیمپ قائم کیا. آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک ایک غلام کو بھیجتے جائیے، وہ آتا جائے اور پرچی لیتا جائے، اس کو کتنے پیسے چاہیے. ایک ایک غلام نے اپنے اپنے آقا نے جتنے پیسے مانگے تھے وہ بتاتا گیا، آپ دیتی گئیں، وہ بتاتے گئے، دیتی گئیں، یہاں تک کہ کثیر تعداد میں غلام آزاد ہو گئے. جب وہ غلام آزاد ہو گئے، اسلام کو تقویت ملی، اور اسلام کو جب تقویت ملی تو پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ترانے گونجنے لگے اور سر عام مسلمان پھر اسلام کی تبلیغ کرنے سے لگے. یہ وہ مدد، یہ وہ نصرت جو امی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے فراہم کی اسلام کے لیے، آقا دو جہاں علیہ السلام کے قدموں پہ جو اپنی دولت نچھاور کی. آج کے دور میں جیسے ہم کل بات کر رہے تھے حق مہر کی کہ جی حق مہر معاف کرا دیا جاتا ہے، تو وہ بڑی اچھی بات کی عمران بشیر صاحب نے کہ آپ 1 سال کے لیے دے دو ذرا بیوی کو حق مہر، پھر 1 سال کے بعد پوچھیں گے وہ معاف کرتی ہے کہ نہیں کرتی. یعنی آج میرے آقا علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا نا مفہوم حدیث کا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے، بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ یعنی اپنی ازواج کے ساتھ اچھا ہو. فرمایا میں تم میں سب سے زیادہ اپنی ازواج کے ساتھ اچھا ہوں، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوں. تو پتہ چلا کہ اگر اچھائی کا معیار آپ نے پوچھنا ہے، اور آج کے دور میں بھی ہم اگر دیکھتے ہیں نا کہ جی کون زیادہ اچھا یعنی کہ کردار کا مالک ہے، جس کی بیوی اپنے شوہر کی یعنی کہ تعریف کر دے نا تو سمجھ جائیے گا کہ ہاں وہ واقعی کوئی کوالٹی رکھتا ہے.